وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے کہ مرد اپنے پاؤں پہ مہندی لگا سکتا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض خاندانوں میں میت کے پاؤں پر مہندی لگاتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ مہندی عورت مہندی سے ہاتھ پاؤں رنگتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کے لیے تو جائز ہے۔ مرد اگر عورت کی طرح مہندی سے ہاتھ یا مہندی سے پاؤں رنگے گا تو گناہ گار ہے۔ اور میت کے پاؤں کے ساتھ مہندی عورت کی طرح جو رنگتے ہیں تو یہ زینت میں آئے گا، اور میت کی بھی زینت کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ مرد تو مرد، عورت کو بھی پاؤں میں یا ہاتھ میں میت کو مہندی نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہ زینت ہے نا، میت کے لیے زینت نہیں کرنی، یہ منع ہے۔ یعنی یہاں تک معاذ اللہ وہ شیو تک بنانے کی اطلاع ہے، میت کی شیو بنا دیتے ہیں، تھوڑا بال بڑی طرح بیماری میں شیو بنا دیں گے۔ دولہا فوت ہوگا کوئی تو اس کو دولہے کا لباس پہنا کر پھر اس کو دفنائیں گے۔ اگر کفن چور کوئی پاورفل ہو تو اس کا تو کام ہو جائے، قیمتی جوڑا نکال لے ہو تو نہیں، بالکل جو سمجھ میں آتا ہے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ علماء سے نہیں پوچھتے کہ ہم یہ کریں کہ نہیں کریں، اپنی جو سمجھ میں آتا ہے، پرانے رواج چلے آ رہے ہوتے ہیں باپ داداؤں سے، یہ وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ توبہ استغفر اللہ، جو سنت ہے وہی کفن دیا جائے، اور جو شریعت اجازت دے وہی کام کیے جائے۔ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، عورتوں کو بھی دلہن ہے تو یہ اسی طرح دلہن بنا کر کو دفناتے ہوں گے، پھر زیورات بھی پہنا دیتے ہوں تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، پہناتے آرٹیفیشل ہوں گے شاید۔ اور بہرحال یہ کہ اس طرح نہیں کرنا ہوتا، جو سنت ہے اسی میں عظمت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ اسپیشل پرسن اسلامی بھائی ہیں تو ان کی مدنی فیس بھی کوئی اسپیشل ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ چاند رات سے 3 دن مدنی قافلے میں انشاءاللہ سفر کریں گے انشاءاللہ عزوجل، انشاءاللہ عزوجل۔ انشاءاللہ الکریم۔ ایک اور اسلامی بھی سوال کر رہے ہیں جی۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال عرض ہے کہ گونگے بہرے اسلامی بھائی کے لیے تکبیر تحریمہ کا کیا حکم ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو، یعنی قدرت نہ رکھتا ہو، نہ بول سکتا ہو، مثلا گونگا ہو یا کسی اور وجہ سے زبان بند ہو، اس پر تلفظ واجب نہیں، دل میں ارادہ کافی ہے۔ 3 دن مدنی قافلہ انشاءاللہ عزوجل چاند رات۔ انشاءاللہ۔ میرا نام اسعد رضا طاری ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ امیر اہل سنت، آج حضرت سیدنا آل محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے۔ امیر اہل سنت، میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ حضرت سیدنا آل محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہمیں کچھ ارشاد فرما دیجئے، میرے اور میرے والدین کے لیے دعائیں مغفرت بھی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا۔ حضرت سیدنا آل محمد ماریروی رحمت اللہ علیہ یہ سلسلہ عالیہ قادریہ رضوہ کے پیشوا تھے، اور 18 رمضان المبارک جمعرات کو بلگرام انڈیا کا کوئی شہر ہے اس میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی حضرت شاہ برکت اللہ رحمت اللہ علیہ کی آغوش شفقت میں پروان چڑھے، اور والد مکرم ہی سے شرف بیعت و خرقہ خلافت و اجازت حاصل تھا۔ آپ مکمل 3 سال تک اعتکاف میں خلوت گزین رہے اور جو کی روٹی سے افطار کیا کرتے تھے۔ والد محترم رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی ہی میں آپ کو اپنا مکمل سجادہ نشین مقرر فرما دیا تھا۔ چنانچہ جب کوئی طالب ان کی خدمت میں آتا تو فرماتے، آل محمد کے پاس جاؤ، اس نے میرے سر سے بہت بوجھ ہلکا کر دیا ہے اور مجھے بہت
راحت و آرام بخشا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً 22 خلفاء تھے جن کی وجہ سے سلسلہ قادریہ کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ 16 رمضان مبارک 1164 ہجری پیر شریف کی رات کو آپ کا وصال ہوا، یعنی وفات پائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ماریرہ شریف میں ہے۔ یہ ہمارے شجرے میں جو سلسلہ ہے تو اس میں یہ 34 میں 34 نمبر ان کا مشائخ میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ایک اور اسلامی بھائی، عمومی اسلامی بھائی آپ سے انشاءاللہ عز و جل سوال کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عصمت سعیدی اتاری ہے، شہر جتئی پھلا شریف سے ہوں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا ایک سوال عرض ہے، کسی کے پاس سود کی رقم ہو، اس رقم سے ہسپتال یا اس کے ادوار میں ویل چیئر رکھوا سکتے ہیں؟ اس میں گناہ تو نہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہیں رکھوا سکتے، نہ ویل چیئر رکھوا سکتے ہیں، نہ ٹیبل رکھوا سکتے ہیں۔ یہ جو سود ہے نا، سود جس نے حاصل کیا تو اس پر یہ کمپلسری ہے کہ یا تو جس سے سود لیا ہے انٹرسٹ تو اسی کو دے دے، یا پھر یہ کہ کسی فقیر کو دے دے جو شرعاً زکوٰۃ کا حقدار ہو، اس طرح کے کسی فقیر کو دے دے اور ثواب کی نیت نہ کرے۔ یہ دو صورتیں ہیں۔ باقی یہ کہ اور کسی کے جیسے بعض لوگوں کا تو کئی بار میں نے سنا کہ وہ مسجد کے استنجا خانے جو ہوتے ہیں، واش روم، یہ بنا دیے جائیں سود سے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ سود کا یہ مصرف نہیں ہے، سود سے جان چھڑانی ہے اور توبہ بھی کرنی ہے۔ لیا کیوں؟ اب یہ کہ بعض لوگ بولتے ہیں کہ وہ نہیں لیتے بینک سے تو یوں ہو جاتا ہے، یوں مس یوز ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے پہلے تو سودی دھندا کیا کیوں کہ آپ کو اس سے سود لینا پڑ جائے؟ تو اس لیے وہ سیونگز اکاؤنٹ میں تو سود ملتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ جو ہوتا ہے نا اس کی علماء اجازت دیتے ہیں، اس کو سود نہیں ملتا۔ تو جو بھی علماء سے مشورہ کر کے کام کرنا چاہیے۔ سود اب بنتا ہے، سود لینا پڑتا ہے، تو ایسا کام ہی نہ کرے آدمی، بچے اس سے کہ تو آگے جہنم کی آگ پیٹ میں کائے کو بھرتے ہیں، یا ہاتھ میں بھی کیوں پکڑتے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ مدنی فیس کیا عطا فرمائیں گے؟ 1000 جی 1000 1000 مدنی فیس 1000 روپے دیں گے نا یہ آپ کو، دعوت اسلامی کو دیں گے۔ چلو یہ بھی لے لو، باقی مدنی فیس سے مراد کیا ہے یہ؟ نہیں، ان کو پورا کیا 1000 کیا 1000 what do you mean for 1000؟ مطلب 1000 مطلب جو قافلے کے ساتھ، مطلب میں ساتھ چلوں گا مدنی قافلے کے لیے، مدنی قافلے میں 1000 روپے دے کے خود سفر کروں گا۔ 1000 روپے تو نہیں لیتے 3 دن کے مدنی قافلے کے۔ جتنا مطلب ہے کہ بنے کہ انشاءاللہ ضرور تعاون ہوگا۔ دیکھ گھبرا گئے سے ہاں ماشاءاللہ یہ سمجھ گئے کہ مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے، پیسے دینے ہیں تو خرچہ بہت ہے دعوت اسلامی کا، پیٹ ہمارا باکس چھوٹا ہے تو ٹھانس کے بھی اس میں ڈال دینا ہے۔ اس میں کیوں ہم رعایت کریں یار کہ ہاں نہیں آپ دعوت اسلامی کو مت دو، یہ تو کسی کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں ہمارے لیے اگر کوئی دے تو ہم اپنے لیے نخرے کریں گے کہ یار نہیں ہم کو مت دو، دعوت اسلامی کے لیے تو دو، اور جتنے بھی آئے ہیں وہ سب دو یار۔ دعوت اسلامی کیا کرتی ہے؟ دین کی خدمت ہی تو کر رہی ہے، اسی پہ تو خرچ ہو رہا ہے، اللہ کے دین کی خدمت ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اور دعوت اسلامی کے تو اربوں روپیہ خرچہ ہے سالانہ، تو کم خرچہ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک پورا کرتا ہے اپنی رحمت سے، اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، وہ دیتے ہیں۔ کام چل رہا ہے، کتنے جامعات المدینہ، مدارس المدینہ، اور کیا کیا کام چل رہا ہے۔ پھر FGRF کتنا دکھیار ہے، آقا کی دکھیاری امت کی کتنی خدمت کرتی ہے نا، انبلیویبل یہ خدمت ہے، یعنی کہ یہ اتنی جلدی اس نے ترقی کی ہے FGRF نے کہ میں سمجھتا ہوں عقل کام نہیں کرتی، ہم نے بہت لیٹ کر دیا یہ شروع کر کے، ایسا لگتا ہے۔
मकान तक बना कर दे रही है। जितनी भी एनजीओज थी वो सब चली गई। सैलाब का जो हुआ था अभी हमारे यहाँ कराची, सिंध, पंजाब, यहाँ भी, तो गालिबन सारी चली गई। लेकिन FGRF डट के खड़े हुए कि हम खाली पानी नहीं हटाएंगे, हम इनके मकान भी बना के देंगे। जिनके मकान इसमें टूट गए, हम खाना खिला दें, एक वक्त का अच्छा काम है ये। पानी भी निकालने का काम भी सब नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी FGRF ने उनके पानी की भी निकासी करी, मशीनें लगा लगा कर। और जिनके मकान टूट गए, इन दुखियारों को मकान भी बनाकर हैंड ओवर किया। और अब भी मकानात की गलबन तामीरात का सिलसिला जारी है। 5,000 कमोबेश जुज़वी कुली तो पर हैंड ओवर कर दिए गए हैं और बकिया की तामीरात का सिलसिला अभी भी जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इतनी FGRF ने तरक्की की क्या है, मैं अनबिलीवेबल, ये अपने जहन में इतना आता नहीं था। हुजूर गजा में भी हालांकि रास्ते इतने ज़्यादा आसान नहीं है, अभी तो बॉर्डर पे ही को अंदर नहीं आने दिया जा रहा और वहाँ बहुत सारे लोग जो अपना सामान भेज रहे मौजूद है। लेकिन कुछ ना कुछ तरकीब बनाकर भी गजा के इस वक्त मज़लूम मुसलमानों के लिए भी FGRF के ज़रिए वहाँ पर निज़ाम कुछ ना कुछ चल रहा है। और रोज़ाना जो मदनी ख़बरों को देखते होंगे उनको पता होगा कि कमोबेश रोज़ ही मदनी ख़बरों में आपको FGRF की जो गज़ा की जो सर्विस है वो भी, और जो तुर्किया में जो शामी मुसलमानों के लिए जो कंटेनर जो वो अपने यतीम खाना जो बनाया जा रहा है वो भी, और जो तुर्की में जो ज़लज़ला आया था उसमें जो कंटेनर जो हाउस हैं, कंटेनर में जो घर बनाए गए वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसका सिलसिला अब तक जारी है। और अभी भी वहाँ भी जो बेचारे जो मुसलमान परेशान हैं उनके साथ भी अभी FGRF के हमारे आशिकान रसूल अपना काम उनके साथ मिलकर भी अभी भी कर ही रहे हैं। जैसे अमीर सुन्नत ने भी फरमाया भी है कि दावत इस्लामी के साथ आपका ताउन, माली ताउन भी जारी होना चाहिए। आपके वक्त की भी ज़रूरत है, आप ख़ुद भी आएँ, अपना वक्त दें। बहुत सारे दावत इस्लामी के दीनी काम हैं, कई शोबे जिनमें आप अपनी खिदमत अंजाम दे सकते हैं। जो मुतक़िफ़ीन हैं वो भी रोज़ाना कुछ ना कुछ इनकी भी नॉलेज में आ ही रहा होगा। और जहाँ जहाँ हमारे मुतक़िफ़ीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 26 मकामात पर इस वक्त पूरे महीने का इत्तिकाफ़ जारी है और मदनी चैनल पर भी आप सुनते रहते हैं। तो और माशाल्लाह माह रमज़ान में तो कुछ ना कुछ आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो ही रहा होगा जो मदनी चैनल मुस्तकिल देख रहे हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए भी आपको पता चल रहा होगा। तो अपना वक्त भी दें, ख़ुद भी आएँ और आपका जो सरमाया है, ज़कात है, फ़ितरा है, दीगर नफली सदक़ात हैं, ये भी दावत इस्लामी को दें ताकि ये अरबों के अखराजात भी पूरे हों और हम आगे से आगे मज़ीद बढ़ सकें। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना को तो एयर कंडीशनड किया हुआ है, तो इसकी भी ज़ाहिर बिजली जो सर्फ होती है, यानी कि लाखों लाख रुपए बिल आता है महीने का, समझो। तो आखिर ये भी तो पेमेंट करना है ना। नहीं, आपने कभी ज़िंदगी में अपने घर में AC को दाखिल होते नहीं देखा होगा, एहतिकाफ में आए तो AC के मज़े लूट रहे। हुज़ूर कुछ लोग क्योंकि अब ये मौजूद चल रहा है तो देखने वाला सुनने वाला हर एक तरह का आदमी होता है। तो ये चंदा करना यार, जब जिसको देखो चंदा, तो यहाँ भी चंदा वहाँ भी चंदा, तो यह चंदा ही चंदा है। तो चंदा करेंगे तो काम कब करेंगे, तबलीग कैसे होगी, ये सारी बातें जो जहनों में बातों का इश्काल और वसवसे पैदा करती हैं, तो उनको आप किस तरह मुतमईन करेंगे? ये तो हर वक्त चंदा करते कब है, तो बात पर बात निकली तो मैंने बोल दिया, समझे। तो नेकी की दावत नहीं दी इससे आगे पीछे। तो ये वैसे खाली चंदा देने के लिए सब जमा हुए या सुन्नतें सीखने के लिए जमा हुए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चंदे की तो बात तो किए बगैर गुजारा भी नहीं है ना। आपको भी तो जुमा पढ़ना, अगर सारी पांचों नमाज नहीं पढ़ते तो मस्जिद चंदों ही से तो बनती है। कहाँ पढ़ेंगे जाकर जुमा, ईद कहाँ पढ़ेंगे, मैदान में पढ़ेंगे। तो मैदान में भी माइक का इंतजाम, दरियों का इंतजाम और डेकोरेशन कुछ ना कुछ करते हैं, तो ये भी चंदा ही करते होंगे ना। चंदे के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। कमोबेश 14,000 के से ज़्यादा जामियतुल मदीना, मदारिसुल मदीना दावत इस्लामी के हैं, सब मिलाकर 14,000 से ज़्यादा। पढ़ने वालियाँ, बच्चे बच्चियाँ सब मिलाकर की तादाद कमोबेश हिफ्ज़, नाज़रा, दरस निज़ामी मिलाएं तो 5 लाख से ज़्यादा की तादाद बनती है। और इन इदारों से फारिग होने वालों की तादाद भी 5 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, हिफ्ज़, नाज़रा, दरस निज़ामी और सब मिलाकर।
اور دنیا بھر میں جیسے یو کے میں جائیں تو 104 مدنی مراکز، ان سب کو چلانے کے لیے یو کے میں بھی، امریکہ میں بھی، دیگر ممالک میں بھی، الحمدللہ ہمارے ملک میں بھی، دیگر ممالک میں بھی، ہانگ کانگ میں ہمارے 10-11 مدنی مراکز ہیں. میں گیا ہوں حضور ہانگ کانگ میں، میں نے وہ تمام ہمارے مدنی مراکز کا جب میں دورہ کیا تو وہاں کے عاشقان سے کہنے لگے اللہ دعوت اسلامی کا بھلا کرے، دعوت اسلامی والا نے ہم کو سکھی کر دیا ہے. اب یہ پردیس میں ہم کہاں مطلب کہ نمازیں، پھر بڑی رات، تو یہ ماہ رمضان، تو ہمارے بچوں کا قرآن، تو یہ محفل میلاد، اب یہ ہم کہاں ڈھونڈنے جاتے؟ یہ دعوت اسلامی کو اللہ سلامت رکھے، یہ ہمارا سارا وہ نظام ہے. یہ ابھی ہمارے عقیل مدنی نیپال میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ دنیا، تو ظاہر جہاں بھی آپ دعوت اسلامی کو دیکھ رہے ہیں وہاں ایک مسجد چلانے کے لیے بھی آپ کو چندہ کرنا پڑتا ہے، بغیر چندے کے آپ کی ایک مسجد بھی نہیں بنتی. تو جو دعوت اسلامی جن شہروں میں دینی کام کر رہی ہے، جن ممالک میں کر رہی ہے، اور جس لیول پر کر رہی ہے، اور جہاں بھی کام ابھی کرنا باقی ہے، وہ تو بہت باقی ہے، تو سب کے وائے کچھ نہیں ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ٹھیک ٹھاک دعوت اسلامی کو ڈونیشن کی ضرورت ہے. تو آپ اپنا دل بڑا رکھیں، تھوڑا جیب بھی بڑا کریں، ہاتھ بھی بڑا کریں، اور بڑھا کر دعوت اسلامی کو اپنا ڈونیشن دیجیے. رمضان رمضان ہے رحمت رحمان، رمضان رمضان ہے رحمت رحمان. نواسۂ رسول شمن مرتضیٰ کے جنتی پھول، جگر گوشر بطول سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہر رات سورۃ القلم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. یہ مبارک سورت ایک تختی پر لکھی ہوئی تھی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جس زوجہ کے پاس تشریف لے جاتے، یہ مبارک تختی بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے برا ہوتی. اگر روزے میں کچھ بھول کے کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے 8 دروازے ہیں، اس میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس میں سے صرف روزے دار ہی گزاریں گے. میں نے آج پہلا روزہ رکھا ہے. پیارے مرشد، میں نے 2 روزے رکھے ہیں. پاپا جان میں مدینہ میں ہوں، میں نے پہلا روزہ رکھا، آپ دعا کیجیے گا. میں نے 2 روزے رکھے، پاپا میرے لیے دعا کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ پاک جس کی بدولت مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح فرمائے گا. یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان کا مدتوں سے دل میں ہے، مدتوں سے دل میں آتار کا ارمان ہے. نیک بننا چاہتا ہوں، میرے لیے دعا فرما دیجیے، آپ کی آنکھوں کا تارا بن جاؤں. اے دو مشرق چل مدینہ، اے دو مشرق چل مدینہ. ماشاء اللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 100 کروڑ مرحبا. بڑی پیاری پیاری روایتیں بھی سنائی بچوں نے. اللہ کریم ان سارے بچوں بچیوں کو بعمر عالم دین، مفتی اسلام، دعوت اسلامی کا مخلص و ملک بنائے، اور ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور گھر والوں کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا چھ سے میٹھا مدینہ دکھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. محمد اسماعیل اتاری، جامعۃ المدینہ، فیضان بخاری، موسیٰ کراچی. امیر اہل سنت جی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کال جے مدنی مذاکرے میں آئی سجدہ شکر جو طریقو بتاریا ہوا، ان جے متعلق سوالی عرض ہے کہ کرو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ جے علاوہ اوتے جی زبان میں دعا کری سبوتا یا نہ. نے بیو سوال ہی وہ کہ سجدہ شکر نے سجدہ تلاوت جلائے قبلہ رو تھینو ضروری ہے یا نہیں. مجھے گھر والوں جی، مجھے اساس اکرام جی بے حساب بخشش و مغفرت، سلامتی، ایمان نے حاضری مدینہ جی دعا بھی فرمائی دیجا. جزاک اللہ خیر. اللہم آمین. سجدہ شکر جدے کوئی نعمت حاصل تھی ہے یا مصیبت دور تھی ہے تدے کرن جو ہوئی تو سجدہ شکر جو طریقہ یہ ہے کہ ابے اللہ اکبر چوئی نے سجدے میں بھی نے سبحان ربی الاعلیٰ 3 وقت یا 5 وقت 7 وقت پڑھے.
بیو دعائیں بھی نہیں جو پڑھن جو باہر شریف میں غالباً لکھے جو چاہے تو وہ بھی پڑھی سکیں تو دعا پوتے ہی زبان میں جو دل میں دعا چاہتی وہ بھی کری سکے تو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بیو کوئی سوال تو نہ ہونے. ہاں یہ سجدے میں قبلے کی طرف رخ رکھنو یہ بھی ضروری ہے. یعنی سجدے شکر کے بارے میں یہ سوال تھا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے, 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے, چاہے تو وہ 3 بار یا 5 بار 7 بار 9 بار جتنا وہ طاق عدد میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے. اور حدیثوں میں دعائیں بھی ہیں, بہار شریف میں لکھا ہوا ہے دعائیں, تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں. تو اس سجدے شکر کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں. اس میں سلام پھیرنا وغیرہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. کل آپ نے سجدہ شکر پر جو ماشاءاللہ کلام فرمایا تھا اور مدنی مذاکرے کے بعد کچھ نیکی کی دعوت کا سلسلہ رہا تو وہاں اسی کو ہم نے کوٹ کیا کہ آج مدنی مذاکرے میں یوں بیان کیا گیا. تو جو بیٹھے تھے بڑا انہوں نے اس بات کو سراہا کہ کس طرح سجدہ شکر کرتے رہنا چاہیے. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک مرض کے تعلق سے کہ اس میں مجھے کچھ افاقہ بہتری آئی تو میں نے سجدہ شکر ادا کیا. پھر آپ نے ایک بری ایک بات کی جیسے کہ میرے اسلامی بھائی ہیں یا یہ کہیں گئے, مجھے پتہ چلتا ہے خیریت سے آ گئے تو کسی اور کے بارے میں سجدہ شکر کر لیا, اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ میں نے سجدہ شکر کر لیا ہے. تو اس طرح کی بات ہے کہ آدمی مطلب کہ بہت بڑے بڑے اہداف اور ٹارگیٹ رکھتا ہے اور اس ضمن میں اس سے کئی اور اللہ کی رحمت سے نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں, مگر وہ اس کا نہیں یار وہ ہو جائے گا تو. لیکن کیا یہ ہر ایک ملنے والی نعمت, راحت, سکون, فرحت پر اگر یہ سجدہ شکر کرتا رہے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتا رہے تو وہ جو بڑے اہداف ہے اس طرف اس کی نہیں مزید انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی صورت بنتی جائے گی. بے شک. تو میں نے سجدہ شکر کیا اپنی تکلیف کم ہونے پر, تو پھر اور کم ہوئی تو الحمدللہ میں نے پھر سجدہ شکر کیا. دیر نہیں لگتی یار, بھائی یاد آنا چاہیے اور ذہن ہونا چاہیے اور اللہ کی توفیق شامل حال ہو تو میں آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یار. اچھا یہ باوضو ہونا بھی ضروری ہے سجدہ شکر میں, ہے نا, باوضو بھی. تو میں یہ میمنی کلپ جو ہے نا ایک اچھا بن سکتا ہے, میں میمنی میں اس کو جواب دے دیتا ہوں اور نپا تلا اگر الفاظ ہوں گے تو شارٹ بنے گا. جی فرمائیے پھر میں کچھ عرض کروں. کوئی نعمت حاصل تھی ہے اللہ جی یا کوئی پریشانی دور تھی ہے تو سجدہ شکر کراوائے. سجدہ شکر جو طریقہ یہ ہے کہ باب وضو ہوئے, قبلے طرف منہ ہوئے, اللہ اکبر چوین ہے سجدے میں بھی نے تیرے سبحان اللہ یا 5 وقت یا 7 وقت 5 سبحان ربی الاعلیٰ 3 وقت 5 وقت 7 وقت یا 9 وقت ایک کوڑی تعداد میں پڑھے, یعنی سنگل اوڈ میں پڑھے. اچھا بیو دعائیں بھی لکھے جو ان بہار شریف میں تو اگر وہ یاد ہوں وہ بھی پڑھے. پچھی پوتے یہ زبان میں میمنی میں اردو میں پڑھ سجدہ شکر کے اندر دعا کری سکوں تھا نے پچھی اللہ اکبر چوئی نے ابو تھی انہیں ان میں کوئی سلام نہ پھیرنوں. یہ سجدہ شکر کریا کرا ہوئے. سجدہ شکر کے دوران اگر کوئی سجدو کرن وارو ہی یعنی سجدے میں جائے جو یا اللہ تو جو کرم آئے کہ تو مطلب کہ مجھے تکلیف دور کری دینے, یا اللہ تو جو کرم آئے کہ تو مجھے لئی کری دینے, ہاں تو جو شکر ادا کرا تھا سجدو کروں میں مجھے مت نظر رحمت رکھی تو ہی بھی چوئی سکے نا, پتہ میمنی میں بھی چوئی سکے. دعا نہیں دعا کری سکے تو بالکل نہیں, جو شکر ادا کری وہ بھی چوئی دے تو میمنی میں بھی چوئی دے اللہ جی بارگاہ میں پوتے زبان میں. اللہ پاک میمنی بھی جانے تو میمن پیدا کری ہے پانکے میمنی کچھ سکھایا ہے رب قریب. تو اللہ پاک کیا کرنے تھے کوئی چیز آئی نا کہ جو اللہ پاک سے ان کی مطلب کہ چون جڑو آئی نا بتے خبر ہے ہمیشہ سے خبر ہے ہمیشہ لے خبر ہے جو کوئی سروج نہیں مطلب اللہ کے علم جو. تو اپنی زبان میں بھی آپ عرض کر دیں اپنے رب کی بارگاہ میں. اس سے موقع پر اپنی زبان سے کہنا ہی مناسب ہوتا ہے کہ جو اپنے جذبات ہیں وہ کہے جائیں, رٹے رٹائے الفاظ کہنے کے بجائے. ماشاءاللہ.
میں یہ سجدہ شکر والا جو موضوع چلا، میں جو بھی امیر سنت سے محبت کرتے ہیں، متعلق ہیں، وابستہ ہیں، مرید ہیں، طالب ہیں، میں ان کے لیے اب درخواست کر رہا ہوں. جیسے کہ پتہ چلا کہ یہ ہوا اور امیر سنت اپنے بارے میں جیسے بتا دیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ امیر سنت کی کوئی پریشانی تھی، کوئی تکلیف تھی، یا کوئی مرض تھا جس میں بہتری آئی ہے، افاقہ ہو گیا، کمی آ گئی، تو مرید کو چاہیے، اہل محبت کو چاہیے کہ وہ اس خبر پر سجدہ شکر ادا کرے. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے امیر سنت، ہمارے پیر و مرشد کے لیے یہ راحت اور آسانی کا سامان کیا. مولا ان کو سلامت رکھ اور ان کے لیے مزید آسانی اور راحت عطا فرما. انشاءاللہ یہ کریں گے نا، آپ کے دل میں اپنے پیر کی محبت بھی بڑھے گی، اور انشاءاللہ طریقت کی منزل آپ آگے اچھی طرح طے کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یا سیدی کوئی ایسا واقعہ ارشاد فرمائیں کہ بظاہر اسباب نہیں تھے لیکن جب بلایا سرکار نے خود ہی انتظام ہو گئے. بظاہر اسباب نہیں تھے، یہ تو بہت سو کے ساتھ ہوتا ہے کہ جن کو مطلب یہ ہے کہ کما کر اپنے پیسوں سے تو کبھی نہیں جا سکتے، بیچاروں کی تنخواہ ہی نہیں ہوتی اتنی، لیکن یہ کہ اللہ پاک کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو وہ مطلب مدینے پہنچ جاتے ہیں. اس کے تو میں کبھی کبھی واقعات سناتا ہوں جو میں نے دیکھے ہوئے، سمجھے. میں نے ایک دیوانہ ہوتا تھا، وہ نظر نہیں آتا، پتہ نہیں بیچارہ کس حال میں، وہ بالکل یعنی کہ اس کو کوئی منہ بھی نہ لگائے، دیکھنا بھی نہ، میری شکل بھی نہیں، میری عقل بھی نہیں، جو بولو یہ بیچارے وہ ایسے ہی تھے. آتے تھے اجتماع میں، امامہ باندھتے تھے، لیکن کوئی بات کا اور کوئی بیچاروں کا ایسے اٹریکشن کچھ بھی نہیں تھا. اور ٹیپ ریکارڈر کا زمانہ تھا، تو کسی نے ان کو ٹیپ ریکارڈر دلا دیا، تو وہ ٹیپ ریکارڈر پر نعتیں سنتے رہتے تھے. تو ان کو مطلب نعتیں سنتے دیکھ کر کسی کو ہوا کہ یہ عاشق رسول ہے، نعتیں سنتا رہتا ہے، چلو بھائی مدینے چلے جاؤ. تو اس کو خرچہ دے دیا، وہ مدینے چلا گیا. وہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. جب بلایا آقا نے خود، جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے، خود ہی انتظام ہو گئے. کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. کہاں